السلام علیکم نائنتھ کلاس۔ آج ہم نظم حمد کے شعر نمبر 5 کی تشریح پڑھیں گے۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ شے کہتے ہیں کسی بھی چیز کو، محیط چھایا ہوا، رنج و مصیبت، دکھ اور تکلیف، گلا کہتے ہیں شکایت کو۔ حوالہ شعر، نظم کا نام حمد، شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی۔ اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دیں گے اور پھر تشریح شروع کریں گے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ پوری کائنات کا خالق ہے اور اس دنیا کی ہر چیز اس کے حکم کی تابع ہے۔ تابع مطلب فرما بردار ہے۔ بقول شاعر، اسی کا حکم جاری ہے زمینوں آسمانوں میں، اور ان کے درمیان جو ہیں مکینوں اور مکانوں میں۔ بعض اوقات انسان اپنے برے اعمال کی پاداش میں یا آزمائش کے طور پر کسی بیماری یا مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ انسان فطری طور پر جلد باز اور بے صبر ہے، لہٰذا وہ ان مسائل سے گھبرا کر آہ و فغاں کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صبر کرتا، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کا وتیرہ ہے۔ وتیرہ طریقہ۔ انسان ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے، مگر اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ مخلوق کے لیے خالق کا شکوہ کرنا کسی طور پر بھی مناسب نہیں، اس سے انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ اس نافرمانی سے انسان کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ مشکل حالات سے گھبرا کر انسان یہ نازیبا کام کرتا ہے، لیکن انسان کو بالآخر بارگاہ الہی سے ہی جائے پناہ نظر آتی ہے۔ ہر طرف سے مایوس ہونے اور اللہ تعالیٰ سے شکوے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ وہی ذات انسان کے غموم و ہموم کو دور کرنے والی ہے، وہی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ بقول شاعر، شام کی خزاں کو صبح بہار تو نے کیا، شام کی خزاں کو صبح بہار تو نے کیا، میرے مولا میرے پروردگار تو نے کیا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ تکلیف اور پریشانی میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھے۔ مشکلات اور پریشانیوں میں ثواب کی نیت سے صبر کرے۔ ایسا کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا، لہٰذا ہمیں صبر و توکل سے کام لینا چاہیے۔